إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ قابل احترام سننے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 122 تلاوت کی گئی۔ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ توبہ اس کے لغوی معنی رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، پلٹنے کے ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں توبہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن اس سے جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی کا کام کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کے سامنے اظہار ندامت کرتے ہوئے استغفار کرے یا معافی کا طلبگار ہو، تو اصطلاحی معنوں میں اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 118 سے ماخوذ ہے، جس میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ بخاری کتاب المغازی کے اندر طویل روایت ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی۔ اس طویل روایت کے اندر انہوں نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے واقعے کو تفصیلی بیان کیا ہے۔ یہ 3 صحابہ مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم ہیں۔ مالک کائنات نے 118 نمبر آیت میں بیان فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا یا مؤخر کیا گیا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ اللہ کی زمین یہ باوجود اپنی وسعت کے ان کو اپنے اوپر تنگ محسوس ہونے لگی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کو اپنی جان یا اپنا وجود یہ اپنے اوپر بھاری محسوس ہونے لگا۔ فرمایا وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، انہوں نے یہ یقین کر لیا، یہ گمان کر لیا کہ اگر اللہ رب العزت ہماری نجات کرے تو وہی کر سکتا ہے، کسی اور کا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے توبہ کی، مالک نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ یہ 3 صحابہ کا معاملہ مختصراً آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو یہ 3 صحابہ یہ غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت نہ کر سکے، یعنی ان کا کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ کچھ موسم کی گرمی تھی، کچھ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی دنیاوی فراوانی بھی تھی، اور کچھ سستی کا معاملہ تھا کہ غزوہ تبوک میں یہ شرکت نہ کر سکے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے موقع پر بھی جب غزوہ کے میدان میں تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا پوچھا، واپسی آئے مسجد میں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور یہ دیگر دو جو صحابہ ہیں یہ ملنے آئے، دیگر بھی بہت سارے منافقین تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئے۔ یہ جو پیچھے رہنے والوں میں منافقین تھے یہ تو آئے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی جھوٹ اس کا سہارا لیا اور اپنے آپ کو اس معاملے سے بری کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، جیسا بیان ہوتا تھا، جیسا کوئی بیان دیتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے تھے، الا یہ کہ وحی کا نزول ہو جاتا۔ ان تینوں نے کوئی جھوٹ کا سہارا نہ لیا، کوئی بہانہ نہ کیا، بلکہ سیدھی سچی اور دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا غزوے میں شرکت نہ کرنا یہ کسی شرعی عذر کی بنا پر نہ تھا، بلکہ سستی کا شکار ہوئے یا دیگر دنیاوی معاملات کا شکار ہو کر ہم اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی لگائی اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پابندی کس نوعیت کی؟ اس نوعیت کی کہ دیگر دوسرا کوئی بھی صحابی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے معاملے میں اللہ رب العزت کوئی وحی کا نزول نہیں کر دیتا۔ 40 دن اس طرح کم و بیش گزرتے ہیں اور 40 دن کے بعد پابندی میں مزید سختی کی جاتی ہے۔ وہ سختی یہ کہ اب تم اپنی بیویوں سے بھی الگ رہو، اور 40 دن پابندی میں گزارتے ہوئے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ مسجد آتے ہیں، باجماعت صلاح ادا کرتے ہیں، پہلی صف میں صلاح ادا کرتے ہیں، اور صلاح ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے صلاح ادا کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام پھیرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول مجھ سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اور 40 دن کے بعد جب قاصد آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی الگ رہو، تو قاصد کو یہ نہیں جواب دیا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں یا اس قسم کی پابندی کیوں لگا رہے ہیں، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ بیویوں کو طلاق دینی ہے یا صرف حق زوجیت ادا نہیں کرنا۔ یعنی پابندی کی کیفیت میں پورا اترنے کا سوال کیا جاتا ہے کہ پابندی کی نوعیت کس قسم کی ہے، کہ کیا بیویوں سے الگ رہنے کا مطلب بیویوں کو طلاق دینا ہے یا صرف حق زوجیت ادا نہیں کرنا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جی حق زوجیت ادا نہیں کرنا، یعنی اس قدر پابندی کے اوپر عمل پیرا ہونے والے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پابندی لگی ہے اس پر کسی قسم کے ریئیکشن کے ہم حقدار نہیں ہیں، کسی قسم کے رد عمل کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ آسمان پر موجود رب، استوى علی العرش رب، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سارے معاملات کو، ساری کیفیات کو، وہ اس کیفیت کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان ایام کے اندر کیفیت یہ تھی کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی زمین باوجود اپنی وسعت کے ان کو اپنے اوپر تنگ محسوس ہونے لگی۔ وضاقت علیہم انفسہم، یہ جان، یہ جسم، یہ وجود، یہ ان کو اپنے اوپر بھاری محسوس ہونے لگا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ سیدھا سادہ سا تھا، مسجد بھی آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا تھا، صحابہ کرام کا دیدار بھی ہو رہا تھا۔ یہ کیفیت ان کی اس لیے بن گئی کہ دیگر کوئی صحابی، دوسرا کوئی صحابی ان سے سلام کلام نہیں کرتا تھا، یہ کیفیت ان کی ہو گئی۔ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے جب ہم سے کوئی دوسرا ایمان والا سلام کلام نہ کرے، جب کوئی ایمان والا ہم سے ناراض ہو،
ہم اہل ایمان کی مجلسوں سے دور ہو جائیں، ہم اہل ایمان کے اجتماعات سے دور ہو جائیں، کیا ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی زمین تنگ محسوس ہونے لگے، ہمیں اپنا وجود اپنے اوپر بھاری محسوس ہونے لگے؟ کیا یہ کیفیات ہوتی ہیں ہماری؟ یہ 3 سچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیات ہیں۔ بہرحال جو موضوع ہے اجتماعات کی اہمیت اور افادیت، اہل ایمان کے اجتماعات یہ منعقد ہوتے رہتے ہیں اور منعقد ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اجتماعات جہاں ہماری دینی اور روحانی تربیت کا ذریعہ ہے کہ اس سے ہماری دینی تربیت بھی کی جاتی ہے اور روحانی تربیت بھی کی جاتی ہے، وہیں یہ ہمارے اجتماعات دین کے نظام کو، دین کے کام کو بہتر سے بہترین طریقے پر استوار کرنے کے لیے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا یہ اجتماع الحمدللہ کافی عرصے کے بعد منعقد ہو رہا ہے کہ کل پاکستان حلقہ جاتی عمرہ اجتماع، مقصد ایک ہی ہے، امراء کے ساتھ نشست، امراء کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا، ذمہ داران کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا، اور وہ پہلو جو اہل ذمہ داران سے، جو اہل امارت سے تعلق رکھتے ہیں، امیروں سے تعلق رکھتے ہیں، ذمہ داران سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہلوؤں کو بہترین انداز میں اجاگر کرنا اور ان ذمہ داریوں کا احساس دلانا، یہی ہمارا بنیادی مقصد ہوتا ہے اجتماعات کا۔ جہاں تک اجتماعات کی اہمیت کی بات ہے، اس کی افادیت کی بات ہے، تو قرآن مجید میں یہ جو تلاوت کردہ آیت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ جب یہ اعلان ہو نکلنے کا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کے کام میں بہتری لانے کے لیے نکلنے کا جب اعلان ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں۔ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہارے ہر قریے میں سے، ہر بستی میں سے، ہر علاقے میں سے چند لوگ نکلتے، پھر وہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کا فہم حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر یہاں سے وہ جو سیکھ کر جاتے، جو یہاں سے تربیت حاصل کر کے جاتے، جو علم حاصل کر کے جاتے، وہ اپنی قوم کو واپس جا کر ڈراتے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ڈراتے اپنی قوم والوں کو جب وہ یہاں سے رجوع کرتے، یہاں سے پلٹ کر جاتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جاتے، وہ نصیحت حاصل کرتے۔ یہ بنیادی مقصد جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ یہاں سفر کرنے کا مقصد تھکاوٹ، یقیناً مال لگانا، جان لگانا، بنیادی مقصد دین کا فہم حاصل کرنا ہے اور واپس جا کر اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کو دوسروں تک بیان کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اجتماعات کا۔ آپ دیکھیں اجتماعات کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اجتماعات میں شریک ہونے والوں کا بنیادی مقصد وہ دین کے علم کا حصول ہوتا ہے کہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث رسول، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی وعظ و نصیحت جو ہمارے علم میں اضافہ کرے، اس کو ہم اپنا لیں۔ یاد رکھیں علم والوں کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ علم والے اور لا علم، یعنی علم والے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے، یہاں علم سے مراد MBBS اور بیچلر آف انجینئرنگ اور بیچلر آف ٹیکنالوجی کی ڈگریاں نہیں ہیں، یہاں علم سے مراد خالصتاً دینی علوم ہے کہ دینی علوم کے جاننے والے اور دینی علوم کے نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو اللہ کی کتاب پر مہارت رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اس سے دور ہیں اور اس سے نابلد ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اجتماعات میں شرکت کا بنیادی مقصد دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بہت ساری اس معاملے کے اوپر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی تم میں سے حصول علم کے راستوں کا راہی ہو، یعنی جو کوئی تم میں سے اس راستے کا راہی ہو، اس راستے کا مسافر ہو کہ وہ دین کا علم سیکھے گا اور دین کا علم حاصل کرے گا، تو فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس راستے میں نکلنے والا، اس راستے میں جو ہے وہ مشقت کرنے والا، اس راستے کا مسافر، وہ اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ اللہ رب العزت اس راستے کا مسافر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے، علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ واپس نہ لوٹے اپنے گھر پر، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ کے راستے میں اگر یقیناً اس کو موت آ گئی تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جاننا چاہتے ہو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو بھلائی سے نوازنا چاہے، خیر سے نوازنا چاہے، تو وہ نہ تو بہت سا مال دیتا ہے، نہ بہت سی گاڑیاں دیتا ہے، نہ بہت سی فصلوں کی مطلب ایکڑوں پر زمین دیتا ہے، نہ تو وہ کوئی زرعی رقبہ دیتا ہے، نہ تو وہ کوئی بینک بیلنس اور جائیداد، کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جس سے اللہ بلائی کا ارادہ کرنا چاہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، یہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی بھلائی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا کر دے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں سے جائز ہے، رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس سے آپ حسد کر سکتے ہیں، حسد بمعنی رشک ہے، آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، یہ صدقات دیتا ہے، یہ بڑی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ مجھے مال دے، میں اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقات دینے والا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنوں گا، یہ حسد جائز ہے۔ دوسرا حسد وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا حسد جائز ہے اس شخص سے جس کو اللہ رب العزت نے دین کا علم دیا اور دین کا علم اس کے پاس آیا تو اس سے وہ غافل سوتا نہ رہا، دین کا علم آنے کے بعد یہ اس سے غفلت کا شکار نہ رہا، بلکہ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اب وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو سکھانے والا بنتا ہے، اللہ کے دین کو بیان کرنے والا بنتا ہے، یہ اس شخص کے بھی رشک یا حسد، یہ ایسے شخص سے بھی جائز ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی دین کا فہم دے اور میں کوشش کروں گا اور میں دین کا علم سیکھوں گا، اور یقیناً یہی اجتماعات کا بنیادی مقصد ہے کہ جو آئے ہیں یقیناً بہت کچھ سمیٹ کر جائیں گے اور انشاءاللہ سمیٹ کر جانے والوں میں ہوں گے، اور جو نہیں آئے یقیناً بہت کچھ سمیٹنے سے محروم رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی بنیادی مقصد ہے اجتماعات کا کہ دین سیکھنے والے اور دین نہ سیکھنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا معاملہ برابر نہیں ہے، دین کے لیے وقت لگانے والے، دین کے لیے جان لگانے والے، توانائیاں لگانے والے، اپنی مصروفیات کو قربان کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلتیں کتنی ہیں
کہ سورۃ المجادلہ کی آیت میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے ایمان والو جب تم کسی اجتماع میں شریک ہو، کسی مجلس کا حصہ ہو تم، اور تم کو کہا جائے کہ تفسحوا فی المجالس، کہ مجلسوں میں ذرا کھل جاؤ، ذرا کھل کر بیٹھو یا ذرا کشادگی پیدا کرو، فافسحوا تو تم کشادگی پیدا کر لو، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو فَانشُزُوا، پس تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمائے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، فرمائے اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے اللہ رب العزت جو ہے وہ درجات بلند کرے گا۔ اللہ درجات بلند کرتا ہے اہل مجلس کے، وہ جو ہدایات کو فالو کرنے والے۔ اس سے پہلے بھائی نے ہدایات پڑھ کر سنائی نا کہ جب کہا جائے تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب کہا جائے انشزوا کھڑے ہو جاؤ تو فانشزوا، پس تم کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی یہ ایسے مجلسوں کے اندر شریک لوگ، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ جو تم میں سے اہل علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کے درجات اللہ رب العزت جو ہے وہ بلند کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ دیکھیں وہ بات وہی کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہی بات اس حدیث سے مزید واضح ہوتی ہے کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک آیت کیوں نہ ہو۔ یعنی یہاں سے سیکھنے والے، یہاں علم حاصل کرنے والے، یہاں تربیت حاصل کرنے والے، وہ یہاں سے جا کر پابند ہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں تک اس باتوں کو پہنچائیں۔ ان پر یہ لازم ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی اس باتوں کو جو ہے وہ بیان کریں، اور اسی طرح وہ بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے بعد، جیسے اس اجتماع میں آپ کو بہت سارے موضوعات پر تربیت دی جائے گی، رفقا جو عمرا کے ماتحت ان کے رفقا ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے، آپ کو بتایا جائے گا عمرا مساجد کی آباد کاری میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سکھایا جائے گا آپ کو کہ عمرا مساجد کی آباد کاری میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ یہ تمام موضوعات اس کو سیکھنے کے بعد اس کو پہنچانا اور اس کے مطابق اپنے حلقہ جات میں اس کا نفاذ کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ آپ اپنی دعوت کے معاملات میں بہتری لاتے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ کے معاملے کو بہتر کرتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے بعد ایک شخص، زیادہ نہیں، ایک شخص ایمان لے آتا ہے، ایک شخص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک شخص صراط مستقیم پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، تو فرمایا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ، آج ہمیں تو نہیں اس کی فضیلت پتا، یہ آج تو ہمیں نہیں معلوم کہ سرخ اونٹ کی کیا اہمیت ہے، یہ سرخ اونٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اتنا رواج نہیں ہے اونٹوں پر سواری کرنے کا، یا آج موجودہ دور حاضر میں اونٹوں پر اتنا زیادہ سواری کا رواج ہی نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت یا اتنی افادیت معاملات ہی نہیں ہے۔ آج اگر اس حدیث کو سمجھنا ہونا تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بڑی بڑی لینڈ کروزر، پراڈو، لیگزس، ان سب گاڑیوں سے بھی بہتر ہے، بڑی بڑی سواریاں جس کو دنیا آج بہترین سواریاں گردانتی ہے، یہ اس سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت کی تبلیغ و دعوت دینے والے کو اس پر عمل کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی آپ ہدایت کی تبلیغ کرنے والے، ہدایت کی دعوت دینے والے، دین اسلام کی دعوت دینے والے، ایمان خالص کی دعوت دینے والے،
اب اس پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد عمل پیرا ہوتا ہے تو ایمان لانے والا اور عمل پیرا ہونے والا اس کے اجر کے مثل اجر آپ کو داعی ہونے کی وجہ سے کہ آپ نے دعوت دی تھی اس کو صراط مستقیم کی، ایمان خالص کی، آپ کو اس کے برابر اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور اس حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اس شخص کے جس کو آپ نے دعوت دی اور جو ایمان لایا اور عمل کر رہا ہے اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی، بلکہ آپ کو ایکسٹرا اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح عالم کی، وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت ایک حدیث میں، جس حدیث پر تو سندن کلام ہے، لیکن فضیلت کے باب کے اندر اس حدیث پر اگر ہم غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر وہ ایسی ہے تفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اس سے بھی بہتر الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے کہ چاند کی فضیلت تاروں کے اوپر ہے۔ یعنی آسمان پر اگر چاند چمک رہا ہو چودویں کا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چاند الگ سے نظر آتا ہے، الگ سے وہ چمکتا ہے، الگ سے اس کی فضیلت نظر آتی ہے، اس کی اہمیت نظر آتی ہے۔ یہ معاملہ عالم کا ہے عابد کے اوپر۔ عابد کون ہے؟ جو دین کا علم نہیں سیکھتا، جو اپنے ذمہ داریوں کے اندر دین کے علوم حاصل کر کے بہتری نہیں لاتا، اس کی فضیلت ایک عالم کے اوپر جو دین سیکھتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں میں بہتری لاتا ہے، وہ ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت وہ سائر الکواکب، یہ تاروں کے اوپر جیسے چاند کی فضیلت ہے۔ اور دیگر روایات اگر اس کا آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور یا وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا اس کے درس و تدریس کرتے ہیں، آپس میں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اس کی درس و تدریس کرتے ہیں۔ فرمایا إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، نہیں نازل ہوتی ان پر مگر سکینت، سکون نازل ہوتا ہے ان پر۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، فرمایا اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرمایا فرشتے ان پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین سے، اپنے قریب کے لوگوں سے، یعنی فرشتوں سے اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوئے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اللہ کی کتاب کو سیکھا، اس کی درس و تدریس کی، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کا ذکر، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے مقربین لوگوں سے کرتا ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرج معاویہ رضی اللہ عنہ علی حلقۃ فی المسجد، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلے اور انہوں نے مسجد میں ایک حلقہ تھا، اس کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے حلقے والوں سے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو تمہارے یہاں بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جلسنا تذکر اللہ، کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ما اجلسکم، تم اللہ کی قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ما اجلسنا الا ذاک، کہ ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میں نے یہ جو تم کو اللہ کی قسم کھانے کا کہا، یہ میں نے تمہیں کسی الزام کی وجہ سے نہیں کہا کہ میں تم پر کوئی تہمت لگانا چاہتا تھا یا تم پر کوئی الزام لگانا مقصد تھا، بلکہ وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم جانتے ہو کہ میں ان میں سے ایک ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ ہوا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، خرج علی حلقۃ من اصحابہ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس سے گزرے اور وہ حلقے والے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جلسنا تذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے اوپر ہدایت دی۔ فرمایا ومن بہ علینا، اور ہم اس کا احسان مان رہے ہیں اس پر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کہ کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی اللہ ما اجلسنا الا ذاک، کہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جملہ کہا تھا کہ اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی، کہ میں نے یہ جو تم کو قسم کھانے کو کہا ہے تو میرا مقصد تم پر کوئی تہمت لگانا نہ تھا، بلکہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا فرشتوں کے مقابلے میں تذکرہ فرماتا ہے، فرشتوں کے مقابلے میں، کہ دیکھو میرے بندے میرے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، سفر کیا ہے انہوں نے، اکٹھے ہوئے ہیں، میرا دین سیکھ رہے ہیں اور میری تعریف بیان کر رہے ہیں، میری توحید بیان کر رہے ہیں، میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی درس و تدریس کر رہے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ تمہارا ذکر کرتا ہے یا تمہارے اوپر فخر کرتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے، آپ دیکھیں اجتماعات کے لیے جمع ہونے کی، اجتماعات کی اہمیت کی، اجتماعات کی افادیت کی، اور یہ تمام فضیلتیں یہ سمیٹنا ہی ہمارا مقصد ہے، اور یہ تمام فضیلتیں ان کے اوپر ہم یہ فضیلتیں ہم حاصل تو کر لیں گے، لیکن مکمل اگر افادیت چاہتے ہیں اجتماعات کی تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اجتماعات کے اندر پوری توجہ رکھیں، پوری یکسوئی رکھیں، اور پھر جو دین یہاں پر سیکھیں وہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کاغذ، کوئی نہ کوئی پرچی، کوئی نہ کوئی ڈائری، کوئی نہ کوئی کتاب کی صورت میں ہم اس کو تحریر کریں۔ خیر و برکت کے لیے تو یقیناً ہم جمع ہو گئے، لیکن اس خیر و برکت کو واپس جا کر کارآمد بنانے کے لیے ہم اگر کچھ تیاری کر کے جائیں گے، یہاں سے کچھ نوٹ کر جائیں گے، کچھ چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر کے جائیں گے، کہ حقیقت میں انسان بہت سی باتوں کو محفوظ نہیں کر سکتا، ایک دن کے اندر یا 1.5 دن کے اندر بہت سی باتیں یا تمام باتیں وہ اپنے دماغ میں محفوظ نہیں کر سکتا۔ ضروری باتیں اس کو انسان اگر نوٹ ڈاؤن کر لے، اس کو تحریر میں لے آئے، تو بہت سی افادیت وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں، وہ گشت کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہو، یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہو، ایسی مجالس کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذَكَرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، جب وہ ایسی ذکر کی مجلس کو پا لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَحَفَّ بَعْضَهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فرشتے باہم پر جوڑ کر ان پر سایہ کرتے ہیں۔ اب آپ اس فضیلت کے اوپر اندازہ کریں کہ ایسی مجلسیں ہم ان کو اتنا حقیر خیال نہ کریں، ان کی فضیلت کتنی ہے کہ فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، اور سایہ کرنے کے بعد آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا یہ ان کے پروں سے پر نظر آتی ہے۔ فَإِذَا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ، جب ذکر کرنے والے فارغ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی جو ہے اس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے فرشتوں سے، جبکہ وہ سب جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے من أَيْنَ جِئْتُم، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ فرشتے کہتے ہیں جئنا من عند عبادك فی الارض، ہم تیرے زمینی بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ مالک پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویہللونک ویحمدونک، کہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے،
تیری تکبیر کر رہے تھے، تیری تحلیل کر رہے تھے اور تیری تعریف کر رہے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ مالک پوچھتا ہے ماذا يَسْأَلُونِي، کیا سوال کر رہے تھے میرے بندے مجھ سے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، وہ تجھ سے جنت کے سوالی تھے۔ یہاں جمع ہونے والے، یہاں اکٹھے ہونے والے، یہاں دین سیکھنے والے، ان کا جنت کے علاوہ تو کوئی لالچ نہیں ہے، ان کی ہے کوئی لالچ اس کے علاوہ؟ جنت کے علاوہ کسی چیز کے وہ حریص ہیں؟ جنت کے علاوہ کسی چیز کے وہ طلبگار ہیں؟ اگر وہ اپنے دینی معاملات کے اندر بہتری لاتے ہیں، اگر وہ دعوت کے کام میں بہتری لاتے ہیں، اگر وہ انتظامی معاملات کے اندر بہتری لاتے ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کو بہتر سے بہترین انداز میں اس کے اوپر عمل کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، تو سائل کس چیز کے ہیں، سوالی کس چیز کے ہیں، مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہے؟ ایک ہی بات، یسألونک جنتک، کہ جنت چاہتے ہیں، جنت کے سوالی ہیں۔ مالک کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے فہل رأوا جنتی، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ میری جنت کو انہوں نے دیدار کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا ای ربی، نہیں اے رب، جنت کا تو انہوں نے دیدار نہیں کیا، جنت تو انہوں نے نہیں دیکھی۔ مالک پوچھتا ہے فکیف لو رأوا جنتی، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری جنتوں کو دیکھ لیں گے؟ یہ تو مسلم کی روایت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک اور روایت ہے بخاری کتاب الدعوات کے اندر، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ مالک ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یعنی اللہ کو انہوں نے دیکھا ہے؟ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پہچان بناتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہیں، ایک دوسرے سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ جو اللہ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرشتوں سے سوال کرتا ہے مالک۔ تو فرشتے کہتے ہیں مالک انہوں نے آپ کو تو نہیں دیکھا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا جب وہ مجھے دیکھ لیں گے۔ یہاں پر جو مسلم کی روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ یسألونک جنت، کہ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ مالک وہ جنت کے سوالی تھے، تو مالک کہتا ہے کہ ان کا اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب وہ جنتوں کی نعمت، جنت کی نعمتوں کو، جنت کی حسین و دلکش نظاروں کو، جنت کی وہ تمام نعمتیں جس کے بارے میں مالک کائنات حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا نہیں ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان میں اس کا ذکر تک نہیں گزرا۔ یعنی کتنا ہی بیان کر لیا جائے جنت کو، کتنا ہی جنت کے بارے میں جو ہے وہ تذکرے کیوں نہ کر دیے جائیں، کتنی ہی اس کی کیا کہتے ہیں مبالغے کر کے جنت کی جو ہے وہ حسین و دلکش نظاروں کو بیان کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن مالک کائنات نے فرمایا کہ ولا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کوئی کان اس کے بارے میں اس نے آج تک سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کتنے ہی خوبصورت اور حسین خیالات دل میں کیوں نہ لے آئے انسان۔ فرمایا کسی دل میں اس جنت کی حسین و جمیل وادیوں کا خیال تک نہیں گزر سکتا کہ کیا مالک نے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ فرمایا کہ فرشتوں سے مالک کہتا ہے کہ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک یستجیرونک، وہ تجھ سے نجات مانگ رہے تھے، تجھ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ مالک پوچھتا ہے دَمِمَّ یستجیرونی، وہ کس چیز کی نجات مانگ رہے تھے، کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں من نارک یا رب، تیری آگ سے، وہ جہنم جو تو نے تیار کی ہوئی ہے اہل کفار کے لیے، اہل فاسق کے لیے، مشرکین کے لیے۔ مالک وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے بچنا چاہتے تھے، یہی ان کا مطلب تھا، یہی ان کا مقصد تھا، یہی ان کی کوشش تھی۔ مالک فرماتا ہے کہ فہل رأوا ناری، کیا انہوں نے میری آگ کو، میری جہنم کو دیکھا ہے؟ میری جہنم ان کی نظروں سے گزری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لا، نہیں ہے رب، انہوں نے تو جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم پر تو ان کی نظر نہیں پڑی، جہنم کا انہوں نے دیدار تو نہیں کیا۔ مالک فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے، جو جہنم میں نے تیار کر کے رکھی ہے، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو مالک کائنات بیان فرماتا ہے کہ
قد غفرت لہم القوم قد غفرت لہم کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا۔ وَأَعْطِيَتُهُم مِّمَّا سَأَلُوا اور میں نے ان کو عطا کر دیا جس کے وہ سوالی تھے۔ کس چیز کے سوالی تھے؟ کس چیز کے سوالی تھے؟ مالک کائنات نے فرمایا وَأَعْطِيَتُهُم مِّمَّا سَأَلُوا میں نے ان کو عطا کر دیا جس کے وہ سوالی تھے۔ وَأَجَرْتُهُم مِّمَّا اسْتَجَارُوا اور میں نے ان کو نجات دے دی جس چیز سے وہ نجات مانگ رہے تھے۔ نجات کس چیز سے چاہ رہے تھے؟ جہنم سے۔ فرمایا نجات دے دی میں نے ان کو جس سے وہ نجات مانگ رہے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں مالک رب فیہم فلان عبد خطاء انما مر مجلس معہم، فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان مجلس والوں میں ایسا بھی ایک تیرا بندہ تھا کہ وہ اپنے کام سے آیا تھا، انما مر مجلس معہم وہ مجلس والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یعنی فرشتوں نے مالک کی بشارتیں، مالک کی کرم نوازیاں، مالک کے معاملات سنے کہ وَعَطِيَتُهُم مِّمَّا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُم مِّمَّا اسْتَجَارُوا عطا کر دیا جس کے وہ سوالی تھے، نجات دے دی جس سے وہ نجات مانگ رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ مالک اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ ویسے گزر رہا تھا، اپنے مقصد کے لیے آ کر بیٹھ گیا، مجلس والوں کے ساتھ نہیں تھا، وہ مجلس والوں کے ساتھ باقاعدہ شریک نہیں تھا، ویسے آ گیا تھا، گزر رہا تھا، آواز آ رہی تھی، دیکھا جی اسپیکر چل رہے ہیں، ہوا کچھ ہو رہا ہے، جاتا ہوں بیٹھتا ہوں شاید میرا کوئی کام بن جائے، کسی مقصد سے آیا تھا، کوئی باقاعدہ مالک کے تسبیح یا توحید یا وَنَحْمَدَهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہمیں ہدایت دی اللہ نے اسلام کے اوپر، اس مقصد کے تحت وہ نہیں آیا تھا۔ تو مالک کائنات فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب فرشتے اس بندے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ مالک فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا کہ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس کا کوئی ہم نشین محروم نہیں رہتا۔ یعنی مالک کائنات نے اس کو بھی ان فضیلتوں سے نوازا، اس کو بھی ان فضیلتوں سے ہمکنار کیا کہ جو فضیلتیں باقاعدہ اس مجلس والوں کی تھی، اس کو بھی اس سے ہمکنار کیا کہ وہ ان فضیلتوں کو جو ہے وہ بھی سمیٹ لے کہ جو ویسے آ گیا تھا لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ باقاعدہ مجلس والوں کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہونا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں آج اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہمارے پاس فراغت بھی ہے، یہ صحت و تندرستی اور فراغت اس کو غنیمت جانے۔ آج اگر آپ صحت مند ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں، دین بیان کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے انتظامی علاقوں میں اپنے اپنے وہ علاقے جہاں کے آپ ذمہ داران ہیں وہاں آپ دین سیکھ کر کام میں بہتری لا سکتے ہیں تو اس کو غنیمت جانیں۔ اس لیے کہ بخاری کتاب الرقاق کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ کثیر من الناس کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اکثر لوگ اس میں ناقدری کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ یہ دو معاملات ہیں کہ جس کو یہ دو چیزیں حاصل ہوں، صحت اور فراغت، تو وہ اس میں بہترین کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آپ دیکھیں یہ اجتماعات کی اہمیت اور افادیت سے بھی یہ حدیث تعلق رکھتی ہے۔ مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے کہ ایک شخص وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف گیا۔ یہاں تو بعض لوگ دیکھیں ہمارے مراکز ہیں، بعض کے پی کے آپ دیکھیں، کوئی ماموند کا علاقہ افغانستان کا بارڈر ہے، کوئی باجوڑ کا علاقہ ہے، کوئی اسی طرح شمالی علاقہ جات میں بڑے دور دراز ہیں، مراکز پنجاب کے ہیں، کتنا سفر کر کے آتے ہیں ساتھی، کتنی مشقتیں اٹھا کر آتے ہیں۔ جہاں دین سیکھنا مقصد ہوتا ہے، جہاں دین کا بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، جہاں اپنی تربیت کرنا مقصد ہوتا ہے، جہاں دین کا علم حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، وہیں ایک لالچ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بھی کہ جی اجتماع پر جاؤں گا اور اپنے ایمان والا فلاں بھائی سے ملوں گا، فلاں بھائی جو ہے وہ مجھے ملے گا اجتماع پر، اور پھر بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض و غایت سے اس کے ملنے کی خوشی کو بھی وہ محسوس کرتا ہے اور اس کی خوشی بھی ایک دل میں لے کر وہ سفر پر نکلتا ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟
کوئی احسان ہے اس کا تیرے اوپر جو تو اس سے ملنے جا رہا ہے یا اس کے ملنے کا خواہش مند ہے جس کو نبھانے کے لیے تو اس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ بولا نہیں، کوئی احسان اس کا مجھ پر نہیں، صرف اللہ کے لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ فرشتہ بولا میں اللہ تعالیٰ کا الچی ہوں، الچی کہتے ہیں قاصد کو، پیغام رساں، میں اللہ تعالیٰ کا الچی ہوں، اور اللہ تجھ کو ویسے ہی پیار کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اللہ کی وجہ سے اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے۔ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ آپس کے تعلقات کو، اس سفر میں جو باہم ملاقات کا جذبہ ہوتا ہے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، یا ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ مالک کائنات، یہ اللہ کے رسول نے فضیلت کے باب میں اس حدیث کو بیان کیا کہ فرشتہ جواب دیتا ہے ایسے شخص کو کہ تو جیسے اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے، اس کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، تو جان رکھ اللہ بھی تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے۔ آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے آپس میں محبت کریں اور میرے لیے ساتھ مل کر بیٹھے۔ آپ کس کے لیے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں؟ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ دیکھیں، اللہ کی رضا کے علاوہ تو کوئی بھی مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مال و زر کا آسرا نہیں ہے، کوئی بہت بڑی نوازشات کا آسرا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مل کر بیٹھے، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے جائیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے لیے محبت ان لوگوں سے کرنا یہ واجب ہو گئی۔ یہ اجتماعات، ساتھ مل کر بیٹھنا، ملاقاتیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی توحید بیان کرنا، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کی درس و تدریس کرنا، پھر فرشتوں کا آسمانوں پر جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ قد غفرت لہم، بخش دیا، عطا کر دیا جس کے سوالی ہیں، نجات دے دی جس سے وہ نجات مانگتے ہیں۔ یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام اہمیتیں یہ اجتماعات کو حاصل ہیں۔ افادیت، دین کا علم سیکھتے ہیں، اللہ کے راستے کے راہی ہیں، مسافر ہیں، یہاں اگر موت آ گئی تو شہید ہیں، اور پھر حسد جائز ہے ایسے لوگوں سے جو دین سیکھ جائیں، جو دین سیکھ کر کام میں بہتری لے آئیں، حسد بمانے رشک ان پر جائز ہے۔ تو یہ تمام فضیلتیں، تمام افادیت جو ہے ان اجتماعات کی قرآن کی آیات اور صحیح حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ مالک کائنات مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان